إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، بزرگان اعظام، اس وقت وطن عزیز پاکستان بڑی آزمائش کی گھڑی سے گزر رہا ہے. شمالی علاقہ جات بالخصوص خیبر پختونخوا سیلاب کی زد میں لاکھوں گھر وہ تباہ ہو چکے ہیں. گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. ہزاروں جانیں موت سے ہم کنار ہو چکی ہیں. کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے پانی نے قیامت کا منظر پیش کیا. یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ آسمانی آفات، یہ قدرتی آفات کیوں آتی ہیں؟ ان کے اسباب کیا ہیں؟ ایک تو وہ اسباب ہیں جو دنیا دار لوگ پیش کرتے ہیں، جو سائنسی اور اسی طرح اپنی نظریات کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوتا تو وہ نہ ہو جاتا. لیکن مذہبی طور پر اور اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے مختلف اسباب نظر آتے ہیں. مختلف وجوہات سامنے آتی ہیں
کہ زمین پر جو اللہ کے عذاب آتے ہیں، سیلاب کی صورت ہو یا زلزلے کی صورت ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قدرتی جو اسباب آفات ہیں، یا تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی، کیونکہ دنیا یہ آزمائش کا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کو آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی جانی، کبھی مالی، اور اسی طرح مختلف آزمائشوں میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ بلکہ قرآن میں ابھی آیت مبارکہ آپ نے سنی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں دنیا میں آزماتے رہیں گے، مالوں کی کمی دے کر کے، خوف و ہراس کے ساتھ، قحط سالی کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ، مہنگائی کے ساتھ، یہ ساری دنیا کے اندر آزمائشیں موجود ہیں۔ تو اسی طرح یہ آفاتی، یہ آسمانی جو آفات ہیں، زلزلے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ صبر کون کرتا ہے، بے صبرہ کون ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو دنیا کے اندر آزمائش دے کر کے اس میں کھوٹا جو کھڑا ہے اس کا امتیاز کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کبھی یہ آسمانی آفات عذاب کی شکل بھی ہوتی، اللہ کی طرف سے سزا بھی ہوتی ہے۔ جب قومیں بگڑ جاتی ہیں، جب قومیں اللہ سے بے رخی کرتی، جب قوموں کے اندر رب کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے، جب قومیں اللہ عز و جل سے بغاوت پہ اتر آتی ہیں، جب انسان کے دشمن بن جاتے ہیں، جب انسان اللہ کے فرامین کو اوپر سے کچھ ڈال دیتے ہیں، جب بدکاری، فحاشی، عریانی، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، پھر یاد رکھیں اللہ کے عذاب کا گھوڑا برستا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر گزشتہ قوموں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ عنکبوت پڑھ کے دیکھ لیں، اس کا جو آخری جو حصہ ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ اللہ عز و جل واضح فرما رہے ہیں یہ جو قومیں تاریخ کے اندر ملیمیٹ ہو گئی، ان کو اللہ نے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ قوم نوح ہو، قوم سمود ہو، قوم عاد، ان قوموں کو اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اللہ نے ان کی گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ یہ اللہ کی گناہ پکڑ تھی کہ اللہ عز و جل نے دنیا کے اندر ایسی قوموں کو نشان عبرت بنایا کہ ان میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض ایسی قومیں تھیں کہ اللہ نے ان پر پتھر برسائے۔ اللہ اکبر! آج دیکھیں کس طرح پتھروں کے پتھر عذاب کی شکل کا اختیار کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا یہ علاقے ہیں، بونیر کا علاقہ، لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں پتھر کہاں سے آ گئے، بڑی بڑی چٹانیں کس طرح وہ رڑکتی ہوئی پانی کے ساتھ آتی ہیں اور آگے گاؤں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ عز و جل نے پتہ ہے کس قوم پر یہ عذاب بھیجا، قوم لوط پر، جن کے اندر جنس پرستی عام تھی، اغلام بازی عام تھی، جو اس بے حیائی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ شرک بھی تھا، لیکن یہ جو بیماری تھی اس قوم میں عام تھی۔ اللہ نے ایسی قوم پر جبرائیل امین نے پوری بستی کو اٹھا کر کے نیچے مارا
اوپر پتھروں کی بارش کر کے تباہ و برباد اور نشان عبرت بنا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَهُ الصَّيْحَةُ۔ بعض ایسی قومیں ایسی چیخ آتی، ایسی چنگھاڑ، ایسی آواز ہوتی ہے کہ ان کے کلیجے باہر آ جاتے ہیں، دل باہر نکل آتے ہیں، اور وہ قومیں اس طرح گری پڑی ہوتی ہیں کہ جس طرح کھجور کے تنے کے گر جاتے ہیں، اور ان پر اللہ کا عذاب آ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض کو اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعضوں کو اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا، جیسا کہ قارون تھا، اللہ نے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا، دھنستا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت تک کے لیے دھنستا رہے گا، یہ اللہ کا عذاب تھا میرے بھائیوں۔ اور بعض کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض نے اللہ فرماتے ہیں پانی کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے ان کو غرق کر کے رکھ دیا۔ قوم لوط تھی، جناب لوط علیہ السلام کی قوم، سورہ قمر پڑھ کے دیکھتے ہیں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں۔ یہ پہلا کلاؤڈ برسٹ یہ منیر میں نہیں ہوا، بلکہ قوم نوح کے اندر اللہ نے کلاؤڈ برسٹ کیا۔ وہ کس طرح وہ آسمان سے بادل پھٹتا ہے اور ٹنوں لاکھوں ٹن جو پانی ہے اس قوم پر برستا ہے، پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لوگ دیکھتے ہیں پانی کہاں سے آ گئے، وہ پانی وہ بادل جو پھٹتا ہے، ویسے تو پانی اللہ عز و جل بارش برساتا ہے، حکمت کے ساتھ برساتا ہے، اس میں جیسے چھلنی ہوتی ہے نا، تھوڑا تھوڑا پانی کے قطرے قطرے پانی گرتا ہے، کنمن ہوتی ہے یہ، لیکن اگر پورا آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے، ان بادلوں کا دروازہ کھول دیا جائے، یہ ان میں ٹنوں پانی ہوتا ہے اور وہ برباد کر رکھ دے، اس کو کیا کہتے ہیں انگلش کے اندر یہ لفظ جو بول رہے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا، کیا فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کہ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے بہہ رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کس طرح وہ بادل پھٹے ہوں گے اور پانی یکدم کے نیچے آیا ہوگا اور ایک سیلاب کی شکل آ گئی۔ وہ قوم جہاں پانی تھا ہی نہیں، اللہ نے پانی کے ذریعے سے قوم نوح کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی جو بیوی ہے جو ایمان نہ لائی، بیٹا ایمان نہ لایا، نبی نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا بھی کیا ہے پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کا نبی بھی اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے۔ بچانے والی ذات وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، اسلام پر ڈٹ جانا ہے۔ یہ توحید انسان کو دنیا کے اندر بھی بچاتی ہے اور آخرت میں بھی جنت کی کیا ہے کامیابی کی خوشنودی سناتی ہے۔ اس لیے مسلمان کا عقیدہ اللہ پہ مضبوط ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اللہ عز و جل ہی پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے، اور وہی سب کائنات کی نظام کو چلا رہا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے ایسا آسمان سے پانی کھولا، بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، پانی کیا ہے برکتا ہی نہیں ہے، بہتا چلا جا رہا ہے۔ جناب نوح کو کشتی میں بٹھا کر کے اللہ بچا لیتا ہے، باقی ساری قوم کو غرق کر دیتا ہے۔ آج ہی کچھ ہوگا، یہ قوموں کے زوال، قوموں کے اندر اس قسم کے جو واقعات آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں وارننگ ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ظہرت المعاصی فی امتی امتهم اللہ بالعذاب، کہ جب میری امت کے اندر نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، جب میری امت کے اندر بدکاری، فحاشی، عریانی عام ہو جائے گی، رب کی بغاوت عام ہو جائے گی، پھر اللہ ان کو عذاب کے ساتھ جھوڑے گا تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ عذاب جو آتے ہیں انسانوں کو یہ بیدار کرنے کے لیے، یہ گناہوں کے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا تھا کہ سمندر کا پانی باہر آ جائے گا؟ یہ سونامی جب عذاب آیا، سمندر کا پانی سمندر میں رہتا ہے، لیکن کیا پتا تھا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روئے زمین کے اندر 70% یہ سمندر کا پانی ہے، 3% خشکی ہے۔
آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر سارا سمندر کا پانی وہ کھل جائے، پوری روح زمین پر انسان باقی نہ بچے، پوری روح زمین پر پانی پانی ہو جائے، اور مخلوقات میں سب سے مزور چیز یہ پانی ہے، جس کے سامنے کوئی چیز رکتی نہیں ہے۔ جب پانی آتا ہے اور ہر چیز کو تباہ و برباد کرتا جاتا ہے، آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ آدم کہتے ہیں کہ آگ اور بہت جڑی وہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، لیکن پانی کے سامنے آگ بھی کہ وہ رکتی نہیں ہے، بجھ جاتی ہے۔ اس لیے پانی جو ہے ایک سب سے مضبوط مخلوق ہے، اس کے سامنے کوئی رکتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے جب عذاب آتے ہیں یہ انسانوں کی گناہوں کی کرتوت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھو جی یورپ کے اندر تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ صرف کیا پاکستان کے اندر کیا ہے زلزلے آ رہے ہیں، کبھی کیا ہے مظفر آباد کے اندر، کبھی گلگت کے اندر، کبھی کیا ہے ادھر سرحد کے اندر، خیبر کے اندر، وہاں کیوں نہیں آتے؟ وہاں بھی آتے ہیں۔ وہاں یہ سونامی جو عذاب تھا یہ کہاں آیا ہے؟ ان علاقوں کے اندر، ٹھیک۔ اور اسی طرح یورپ کے اندر بھی آتے ہیں، اور وہاں ایسا عذاب آتے ہیں لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں کس طرح زمین کے اندر گاڑیاں دھنستی جا رہی ہوتی ہیں، انسان بلڈنگیں دھنستے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو چھوڑتا ہے، یہ ایک اسباب ہیں، اور یہ بھی کیا ہے یہ سبب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو جو جوڑتا ہے اپنی قدرت دکھاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ انسان جتنا کیا ہے وہ پر مار دے کہ میں سائنس کے دور میں رہ رہا ہوں، ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہا ہوں، میں چاند تک پہنچ گیا ہوں، میری کیا بڑی کیا ہیں دنیا کے اندر بڑی طاقتیں ہیں، میرے پاس بڑی فوج ہے، لیکن اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر آسمان و زمین کے اندر ہیں۔ اللہ عز و جل یہ پانی کو کھولتا ہے، پھر کوئی طاقتیں کے سامنے وہ رک نہیں سکتی ہیں، نہ فوج کام آتی ہے، نہ انسان کام آتے ہیں۔ وہ پہاڑ بھی کے ہیں، وہ بھی رب کے ہیں ڈر کے مارے وہ بھی آگے آگے ہوتے ہیں، بستیوں کے بستی تباہ کر دیتے ہیں، گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ آج حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قوت کو دکھاتا ہے۔ اللہ واضح کرتا ہے وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، کائنات والو سن لو، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اگر کوئی طاقتور ذات ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ غالب ذات ہے۔ دنیا کے اندر یہ طاقتیں کچھ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کا سپر پاور ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر کیسے عذاب آتے ہیں، اللہ ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اللہ ہی وہ مضبوط اور طاقتور ہے، اس کے سامنے کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ وہ اللہ واضح کرتا ہے وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ اللہ واضح کرتا ہے ان اللہ بالغ امرہ، کہ اللہ اپنا حکم کے آرڈر جاری کر کے رہتا ہے، اس کے سامنے کوئی بھی پر نہیں مار سکتا ہے۔ وہ اللہ واضح کرتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ کیا ہے سخت ہے۔ وہ اللہ واضح کرتا ہے ان اخذہ علیم شدید، کہ اللہ کی پکڑ دردناک ہے۔ اللہ کا جو چھوڑتا ہے اپنی طاقت کو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے تاکہ قومیں عبرت پکڑے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ اسباب ہے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر آفات کے آنے کے، دنیا کے اندر جو سیلاب آتے ہیں، دنیا کے اندر جو زلزلے آتے ہیں، آسمانی آفات آتی ہیں، یہ اسباب ہیں۔ اور اہم سبب یہی ہے کہ انسان کو جو جوڑا جاتا ہے، خواب غفلت سے نکالا جاتا ہے کہ دنیا جی لگانے کی جا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے رب کی طرف پلٹے، رب کی طرف رجوع کرے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اہل ایمان اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم دنیا کے اندر ان لوگوں کو ہلکے جو عذاب دیتے ہیں، بڑے عذاب کے علاوہ، قیامت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں جو عذاب دیتے ہیں،
لعلہم یرجعون، جھنجھوڑنے کے لیے، انسان کو بیدار کرنے کے لیے، خواب غفلت سے جگانے کے لیے، کہیں انسان غافل نہ رہے کہ میرے اوپر کسی کا پیرا نہیں ہے، میں شتر بے مہار ہوں، میں جو کچھ مرضی کرتا رہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہوٹلوں کے اندر جو بدکاریاں ہوتی ہیں اور یہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ عز و جل کا جو عذاب ہے، اللہ عز و جل جب پکڑتا ہے پھر وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہوٹل کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، رب کے پھر عذاب آتے ہیں، پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور سیلاب آتے ہیں، زلزلے برپا ہوتے ہیں۔ اللہ قوموں کو بیدار کرتا ہے، جو سود خور قوم ہوتی ہے اللہ ان کو بھی بیدار کرتا ہے، جہاں ہر قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اللہ لوگوں کو اپنی طرف رجوع کی دعوت دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی طرف رجوع کی، توبہ کی، انابت کی دو صورتیں، میری طرف توجہ کیجیے گا۔ اللہ کی طرف رجوع کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ عذاب الہی سے پہلے اللہ کے عذاب سے پہلے ہی ایک انسان، ایک مسلمان رب کی طرف رجوع کر لے، رب کی طرف کیا توبہ استغفار کرنا، اللہ کی طرف وہ رجوع کرے اور اپنی دعاؤں میں رب سے معافی طلب کرے۔ پیغمبر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت مبارک پڑھا کرے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے صبح و شام کے اذکار میں ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ یہ دعا یاد کریں، یہ وظیفہ یاد کریں۔ پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم علیہ السلام یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میرے دین کے اندر، میری دنیا کے اندر، میرے اہل و عیال میں، میری کے فیملی میں، میرے مال کے اندر، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کروں، مجھے کیا ہے عافیت عطا کرنا، مجھے ان کے مصیبتوں سے بچا کے رکھنا، مجھے آفات سے بچا کے رکھنا۔ یہ دعا خود بھی یاد کریں، اہل خانہ کو بھی دعا کیا سکھلائیں کہ آفات سے آنے سے پہلے رب کی طرف ہم رجوع کرتے رہیں۔ اسی طرح پیغمبر دو عالم محمد کریم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعوذ بک برضاک من سخطک واعوذ بک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک۔ پیغمبر مصطفیٰ اس کا وظیفہ کیا کرتے تھے، اللہ تیری ناراضگی سے میں آپ کی رضامندی کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، اور تیری سزا سے، تیری دنیا کی سزا سے اللہ پناہ پکڑتا ہوں۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام یہ بیان کر کے امت کو سبق دے گئے ہیں، امت کو چاہیے آفات سے پہلے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ آندھی چلا کرتی تھی، بارش آیا کرتی تھی، میرے پیغمبر کی سیرت کیا بتلاتی ہے، اللہ کے نبی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا واعوذ بک من شرہا۔ کہ اے اللہ یہ جو آندھی چل رہی ہے، یہ جو جھکڑ چل رہی ہے، اے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرمانا، اے اللہ نقصان سے بچا کے رکھنا۔ یہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام امت کو سبق دے کے گئے ہیں کہ تاکہ امت بھی اس قسم کی دعائیں پڑھتی رہے، اس قسم کے وظیفے پڑھتے رہیں۔ جب اللہ عز و جل کے آسمان کے اوپر بادل چھا جاتے تھے اور کڑک اور بجلی کے کڑکا کرتی تھی، پیغمبر مصطفیٰ اس موقع پر کیا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک و برباد نہ کرنا، اے اللہ ہمیں اس سے پہلے نجات دے دینا۔ اس قسم کی دعائیں سرور کونین جناب محمد کریم علیہ السلام اپنی امت کو سکھلا کے چلے گئے ہیں، اور یہ دعائیں آج حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ کمی کوتاہی ہماری ہے، ہمیں ان دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہر موقع کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے۔ ہمیں کیا ہے اپنے بچوں کو، فیملی کو، گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو یہ وظیفے بتلانے چاہیے جو پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام بتلا کے گئے ہیں۔ اور اسی طرح رجوع کی دوسری جو صورت ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی صورت جو ہے، جو عذاب آتے ہیں اللہ جھنجھوڑتا ہے، خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب عذاب آ جائے، جب سیلاب آ جائیں، جب زلزلے آ جائیں،
پھر کیا کرنا چاہیے؟ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں ایک مرتبہ سورج کو گرن لگا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب اس قسم کی نشانیاں دیکھو، یہ قدرتی اللہ کی آفات دیکھو، اللہ کی طرف کے پلٹ آیا کرو، نماز میں کیا ہے لپکو، نماز میں کھپ جایا کرو، اللہ سے گڑگڑایا کرو، دعائیں کیا کرو۔ اور پیغمبر مصطفیٰ نے سورج گرہن کے موقع پر دعا کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز پڑھائی، جس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کسوف کہتے ہیں، تاکہ یہ اللہ کا جو عذاب ہے ٹل جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ جو نشانیاں ہیں اللہ ایسے بھیجتا ہے تاکہ اللہ یخوف عبادہ اپنے بندوں کو ڈرائے، تاکہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں، نافرمانیاں چھوڑ دیں، ہر قسم کی دنیا کے اندر جس خواب غفلت میں پڑ چکے ہیں ان کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول کریم فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب اس قسم کی اللہ کی نشانیاں دیکھو، آفات دیکھو، زلزلے دیکھو، سیلاب دیکھو، تو پھر کثرت کے ساتھ کیا کرو؟ اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کے استغفار کیا کرو، اللہ عز و جل سے استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو۔ یہ عذاب آنے کے بعد کی بات ہے، لیکن افسوس ہے ہم مسلمان یہ سب کچھ دیکھ کر کے بھی ہم خواب غفلت میں رہتے ہیں۔ عذاب آتے ہیں، جانیں ضائع ہوتی ہیں، گھر بار تباہ و برباد ہوتے ہیں، مال ختم ہوتا ہے، ہم اپنے کیا ہے تبصرے کرتے ہیں کہ یہ ہوتا تو وہ ہوتا، سیاسی تو جہاد پیش کرتے ہیں کہ یہاں جو ہے پلیٹیں کے ہیں، یہ جو علاقے ہیں یہاں میں رہائش نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں رہائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اپنی لوجک ہے، اپنی نظریات ہے۔ زمین ساری اللہ کی ہے، جہاں انسان بسیرا کر لے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا ہے چاہے پہاڑ ہوں چاہے میدانی علاقے ہوں، ہر علاقے میں انسان رہ سکتا ہے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ ہاں رب کے نظام کے ساتھ رہیں، اللہ عز و جل سے ڈرتے رہیں، رب سے خوف کرتے رہیں، اور جو نبی کریم کا جو طریقہ ہے اس کو اپناتے رہیں۔ اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ کوفہ کے اندر زلزلہ آیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں ان ربکم یستعجلکم، کہ اللہ عز و جل تم سے ناراض ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، تم اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ تم سے کیا ہے ناراض ہو چکے ہیں۔ توبوا الی اللہ قبل ان یبالی فی ای واد یہلککم، اللہ کے بندو کہ تم اللہ سے استغفار کر لو، توبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تم کو برباد کر دے، کہ اللہ کو پھر تو پرواہ نہیں ہوگی۔ اس لیے جو بھی پہلے ہمارے سلف صالحین آئے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں کاف سالی ہو گئی، میدان میں نکلے اور لوگوں کو اکٹھا کیا، نصیحت فرمائی۔ یہی نصیحت تھی لوگوں ان یخشا ان تکون سختا، مجھے لگتا ہے کہ رب ناراض ہے، رب کو راضی کر لو، اللہ سے گڑگڑاؤ، عاجزی انکساری کرو، وانزعوا وتوبوا الیہ، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ یہ توبہ کے دروازے کے ہیں، وہ دنیا کے اندر کھلے ہوئے ہیں۔ جب انسان دنیا کے اندر اس قسم کی حرکات کرتا ہے پھر اللہ کے جو عذاب آتے ہیں، اللہ انسانوں کو جو جوڑتا ہے، میرے بھائیوں اس سے بڑی عبرتیں ہیں، اس میں درس ملتا ہے کہ حقیقی مالک کون ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اصل سپر پاور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ یہ آفات انسان کو فکر آخرت دلاتی ہیں کہ آخرت کی کیا ہے یاد انسان کے اندر ہو۔ یہ دنیا جو ہے جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ انسان کو جوڑتی ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف کے رجوع کرے۔ اور اسی طرح ان کے سبق دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ لوگ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اپنے گناہ کے چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے واضح کرتا ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اس موقع پر میرے بھائیوں جو حالات پاکستان کے ہیں، ان جو متاثرین ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری ایز اے مسلم کے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم کیا کریں؟ رب کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، استغفر اللہ العظیم، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اسی طرح صبر کا مظاہرہ کریں۔ دنیا کے اندر یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، مالوں کی کمی ہے، جانوں کی کمی ہے،
فوت کر کے ہلاکتوں کے ذریعے سے انسان صبر کا کہ مظاہرہ کرے، ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ جو متاثرین ہیں دل کھول کر کے ان کی امداد کریں، جو گھر بکھر ہو چکے ہیں، جن کے گھر کے برباد ہو گئے ہیں، گاؤں کے ہیں، پانی کے زد میں آ کر کے بہہ گئے ہیں، جانے کے ضائع ہو گئی ہیں، مال ضائع ہو گیا ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ المسلم اخو المسلم، پیغمبر مصطفیٰ فرما گئے ہیں مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ کریم نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، روز قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی ساری مصیبتیں دور فرما دے گا۔ اور پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا ہے واللہ فی عون العبد ما کان عبد فی عون اخی، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ہیلپ کرتا ہے، امداد کرتا ہے، اللہ اس کی بھی ہیلپ کرے گا۔ یہ نہ سمجھے ہم ان کی امداد کریں گے مال میں کمی ہوگی، نہیں، اللہ مال میں کیا ہے برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے دل کھول کر کے ایسے مسلمان بھائیوں کی کیا ہے مدد فرمانی چاہیے، اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے عذاب سے بچا کے رکھے۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، اللہم ارفع عنا البلاء والزلازل والمحن والفتن، اللهم انصر المسلمين المتضررين واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔